ایران کو گھیرنے کے لیے، اسے کھنڈرات بنانے کے لیے جو بہانہ درکار تھا امریکہ کو، وہ تھا یورینیم کی افزودگی کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا، اس کی قلی کھل گئی ہے۔ سعودی عرب کے اندر امریکہ خود ان کو یورینیم کی افزودگی کر کے دے گا، جبکہ ایران کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، جبکہ ایران میں امریکہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوغلاپن سامنے آ رہا ہے، ساتھ ہی دنیا بھر کی معیشت کو خطرہ پڑ گیا ہے۔ صرف اب نئے ہرمز اس ٹائم پہ بند نہیں ہے، یمبو سے چین اور انڈیا کے لیے جو خام تیل سعودی عرب کی طرف سے جا رہا تھا، انہوں نے بھی اپنے راستے بدل لیے ہیں۔ یعنی یمن نے باب المندب کو بند کر دیا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی افواج سعودی فضائیہ کے ساتھ اس ٹائم پہ بارڈر پہ موجود ہے۔ اس پہ کھل کے بات کریں گے۔ 11ویں روز بھی امریکہ نے تباہ کن حملے ایران میں کیے۔ یہ حملے امریکہ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کارپیٹ بمباری کیوں کر رہا ہے، اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ جن علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو حکمت عملی ایران نے اپنا کے زیادہ تر 80% زور اردن پہ، کویت پہ اور بحرین نے دیا ہے، اس بارے میں ناظرین بات کریں گے۔ جو تباہی کے مناظر وہاں پہ آج دیکھے گئے ہیں اور جو اردن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے کہ اس حکمت عملی میں ایران کس حد تک کامیاب ہوا، جو بظاہر ایک چھوٹی کامیابی دکھائی دے رہی ہے، مگر آگے جا کے یہ ایران کے بڑے کام آئے گی، جو اردن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان ساری خبروں پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے، ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے یا ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھتے وقت لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ دوستوں کے پاس ٹائم ہے تو قیمتی مشوروں سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ آج 22 جولائی 2026 بدھ کا دن ہے۔ امریکہ اگر امریکہ کا ماضی آپ دیکھیں تو انہوں نے عراق کو اور افغانستان کو جس انداز میں ان پہ حملے کیے، وہاں پہ حکومتیں ختم کی، اس کا ایک طریقہ تھا۔ اس پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں تو وہی پیٹرن آج ایران میں اپلائی کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں 21 دن کی لڑائی میں، اور وہ 21 دن کی لڑائی آخر میں قندھار میں بڑھی۔ 7 اکتوبر 2001 کو طالبان کی جو افغانستان کے اندر حکومت تھی، اس پہ جب امریکہ نے حملہ کیا تو کابل شہر کو نشانہ بنایا اور سرکاری عمارتوں اور اعلیٰ حکام کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طالبان 13 دن کے اندر افغانستان کابل کو چھوڑ کے نکل گئے۔ قندھار میں باقی جو لڑائی لڑی گئی وہ 61 دن تک ٹوٹل جو ہے وہ چلی، مگر ایک طریقہ کار اگر آپ دیکھیں تو مکمل طور پہ جو کارپیٹ بمباری افغانستان میں کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے، تو اس سے طالبان جو ہے وہ کابل چھوڑ گئے تھے اور بھاگ دوڑے تھے۔ وہی طریقہ کار انہوں نے عراق میں اپلائی کیا۔ عراق میں صدام حسین کی 30 سالہ حکومت کو 20 دن میں ختم کیا گیا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے ان پہ حملہ کیا، بصرہ پہ، بغداد پہ، نجف پہ، موصل پہ، ان کے اہم شہروں کو وہاں پہ خطرناک حد تک جو ہے وہ 4-4، 5-5، 6-6 گھنٹے کی بمباری کی۔ اس کے بعد صدام حسین کی حکومت 20 دن میں ختم ہوئی۔ وہی طریقہ کار انہوں نے اپلائی کیا ہے ایران پہ۔ اب جو امریکی صدر ٹرمپ کی سوچ ہے کہ یہاں پہ ہم تباہی برپا دیں گے، پوری رات بمباری کریں گے، 11 دن سے مسلسل ایران کے ہر شہر میں، تہران میں، مشہد میں، جو زیادہ تر ساحل کی، یہ تو مین علاقے ہیں، ساحل کے علاقے، وہاں پہ سریک میں، کشم میں، بندر عباس، چابہار، کسی علاقے کو چھوڑ نہیں رہے۔ ابو موسیٰ جزیرے تک ان کی کارروائیاں جو ہے وہ جاری ہیں۔ اخواز جو ان کا اہم اکنامک ہب ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ زیادہ تر جس انداز میں امریکہ اپنی یہ کارروائیاں کر رہا ہے، امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ایران کی اعلیٰ حکام اور ان کی افواج جو ہے اس سے بھاگ دوڑے گی۔ 6 ماہ سے تو ایران لڑ رہا ہے دنیا کی سپر طاقت کے سامنے۔ اگر انہوں نے بھاگنا ہوتا تو طالبان کی طرح 2001 میں جب وہ 61 دن میں بھاگے ہیں، عراق 20 دن میں بھاگا ہے، تو ایران بھی پہلے 1 ماہ میں، 1.5 ماہ میں بھاگ جاتا۔ جب 6 ماہ تک وہ ٹکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 سال
مزید امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف لڑ سکتا ہے اور سرنڈر کبھی نہیں کرے گا۔ جو طریقہ کار امریکہ استعمال کر رہا ہے اس کے مقابلے میں جو ایران کر رہا ہے، کیا بہترین حکمت عملی وہ اپنا رہا ہے۔ جو اسرائیل کا بفر زون ایک ملک مانا جاتا ہے، آپ اگر یہاں پہ اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں ایران، تو زیادہ تر جو حملے روکے جاتے ہیں وہ اردن سے روکے جاتے ہیں۔ اردن میں جو ایران کا اس ٹائم پہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، انہوں نے ایک بہترین حکمت عملی کھیلی ہے اور اردن کی طرف سارے میزائلوں کا اپنا رخ جو ہے وہ موڑ دیا ہے۔ یہ اسرائیل کا پہلا مضبوط ترین دفاعی حصار جو ہے، اس کو توڑ رہا ہے ایران اس ٹائم پہ، اور وہ توڑنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو تہران جو ہے وہ مسلسل ان کے ڈیفنس سسٹم کو، جو امریکہ کے بہترین ڈیفنس سسٹم ہے جس پہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں، تھاڈ اور پیٹریاٹ، ان کے اینٹی شپ میزائل سسٹم کو، ان کے ریڈار سسٹم کو، ان کے جو عقبہ میں ان کا مین ایئر بیس ہے، ان تمام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہاں پہ امریکہ کو مکمل نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے جو اس ٹائم پہ ایران کی، وہ آگے چل کے جب اسرائیل پہ اپنے ہاتھ کو دوبارہ کھولیں گے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مین ٹارگٹ آخر میں وہی ہے۔ یہ بیچ میں امریکہ نے جو چھیڑخانی کی ہے اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، ورنہ مین ٹارگٹ اس ٹائم پہ اسرائیل ہے۔ اور جب اسرائیل پہ یہ حملے کرتے ہیں تو وہاں سے شام سے جو دوست کہتے ہیں نا کہ ایران عرب پہ حملہ کر رہا ہے، اسرائیل پہ کیوں نہیں کر رہا، تو پہلے وہ بفر زون کو صاف کر رہا ہے، کیونکہ ایران ہی کی میزائل کو جب بھی اسرائیل پہ حملے ہوتے ہیں شام میں، عراق میں اور اسپیشلی اردن میں، ان کو مسلم ممالک میں ہی امریکہ بیٹھ کے، اسرائیل بیٹھ کے وہاں سے ایران کے میزائلز کو نشانہ بناتا ہے، ان کے ڈرونز کو نشانہ بناتا ہے، تاکہ اسرائیل میں تباہی نہ ہو، وہاں پہ گرے نہ۔ وہ ان کے لیے بڑا قیمتی ملک ہے، وہاں پہ نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ایران پہلے ان کے جو چہیتے ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ان کے بفر زون بنے ہیں اور جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اردن میں بڑی تباہی جو ہے انہوں نے مچائی ہوئی ہے۔ اسی طرح کویت میں اور بحرین میں کافی حد تک مسلسل 10-11 دن ایران نے ان 3 ملکوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ کویت میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، بحرین میں 5th فلیٹ سب سے پانچواں بڑا بیڑا وہاں پہ موجود ہے، جتنے بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جتنے بھی وہاں پہ بارود کے جو ذخائر ہیں اور جتنے بھی ان کے ہینگرز ہیں جہازوں کے، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اب تو باقاعدہ ریڈار کو اور ان کے فضائی دفاعی نظام کو ایک ایک کر کے ایران تباہ کر رہا ہے۔ تو ایران بھی بڑی طریقے سے اس ٹائم پہ عرب ممالک پہ حملے کر رہا ہے۔ عرب ممالک میں چونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ایران کی بہترین حکمت عملی ہے اور انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اردن کو وہاں سے حملے بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آخر میں بفر زون کے طور پہ اسرائیل کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ مگر یہاں پہ جو کویت اور بحرین ہے، باقاعدہ یہاں سے اڑان بھری جاتی ہے، یہاں سے میزائل وار کیے جاتے ہیں۔ سب سے قریبی ان کو یہ 2 ممالک پڑتے ہیں، اور امریکہ کے لیے بہترین جگہ ایران کو گھیرنے کے لیے یہی ہیں۔ 210 کلومیٹر ساحل پہ پڑتا ہے ایران کے بحرین، اور 25 سے 23 سے 27 کلومیٹر پڑتا ہے بحرین۔ کیونکہ کویت پہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ٹینکس وغیرہ ایران کے جا رہے ہیں اور قبضہ ہوگا کویت پہ، تو چونکہ وہاں پہ زمینی راستے تو ملتے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے عراق کے بارڈر، جو ایک لمبا بارڈر ایران کا ہے، جہاں پہ وہاں پہ اہل شیعہ ملیشیا بھی ہے، شیعہ ملیشیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس راستوں سے پھر کچھ ہو، مگر وہ بھی ایک آزاد ملک ہے عراق اس ٹائم پہ، یہاں بھی مشکل ہوگا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بحرین اور کویت میں پھر یہ بحریہ کے ذریعے کر سکیں گے۔ اب تک اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ 6 ماہ میں عراق میں تو 13 دن کے اندر بوٹس آ گئے تھے، بوٹس آن گراؤنڈ تھے۔ اسی طرح 2 ماہ کے اندر افغانستان کے اندر تھے، مگر 6 مہینے ہو گئے ہیں، امریکہ جرأت نہیں کر سکا، نہ ہی ان کے اتحادی جرأت کر سکے۔ بڑی بار سوچا، اس سے پہلے 2-3-4 جب انہوں نے پلان مکمل بھی کیا کہ ہم نے خاک جزیرے کو قبضہ کرنا ہے، تو 3 ماہ پہلے انہوں نے باقاعدہ 3-4 دن ساحلی علاقوں پہ مکمل بمباری کی،
اور جب اترنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں ان کو بڑا نقصان ہوا، پھر واپس بھاگ دوڑے ہیں۔ تو اب تک انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ ایک بندہ، ایک فوجی ایران میں اب تک یہ نہیں لے کے آئے۔ مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو کسی طریقے سے وہ سرنڈر کر لے۔ جو 10 دن کے مذاکرات کی پاکستان اور قطر کے ذریعے اسپیشلی، وہ ایران نے پہلے دن مسترد کر دیا تھا۔ اب جو ان کے وزیر داخلہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، اسکندر مومنی، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے یہ بات چیت کی ہے۔ پاکستان کی تھوڑی بہت ناراضگی تھی، مگر اس حد تک پاکستان ناراض نہیں ہے۔ پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ کھول کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے۔ اگر ثالثی میں ہماری نہیں مانی جا رہی، دونوں ممالک وائلیٹ کر رہے ہیں، جو باتیں ہوئی تھیں، جو معاہدے کے اندر شکیں تھی، ان کی خلاف ورزی دونوں ممالک کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ مگر پاکستان پھر بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے ایران کے ساتھ بات چیت، اور ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ جو کر رہا ہے وہ دونوں ممالک کے لیے اور خطے کے لیے پاکستان کی اہمیت اس ٹائم پہ موجود ہے۔ بلا شبہ یہ پاکستان اس ٹائم پہ ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، گیند بنا ہوا ہے، کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ثالثی، اتنی آسان نہیں ہوتی، اور پاکستان نے وہ بخوبی سر انجام دی ہے، اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا۔ اب پاکستان نے ساتھ جو امریکہ سے ایسے موقع پہ $10 ارب جو ہے وہ بیک سٹاپ فیزیبلٹی کے لیے مانگے ہیں 5 سال کے لیے، $10 ارب اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ ڈالر مزید چھلانگ نہ لگائے۔ یہ رائٹر کی رپورٹ ہے۔ اب ایسے موقع پہ یہ پیسے جو مانگے گئے ہیں، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ایسا تاثر کو چھوڑ دے رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مگر ایسے موقع پہ یہ ایک مدد مانگنا امریکہ سے، میرے خیال میں مدد کی مختلف شکلیں ہو سکتی تھی۔ جو پاکستان میں امن و امان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، افغانستان کو جو $47 ملین جو ایک ہفتے کے ملتے ہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس میں مدد کرے کہ وہ وہاں سے بند کرے، تو وہ میرے خیال میں اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی اگر امریکہ یہ 10 ارب 12 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان ان کو راضی کر لے اور وہ انویسٹمنٹ کی شکل میں لے کے آئیں، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال اب اس پہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ سٹاپ فیزیبلٹی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کہ اگر 5 سال کی ملتی ہے، امریکہ منظوری دیتی ہے، ڈیفینیٹلی چانسز تو یہی ہیں کہ امریکہ یہ منظور کر لے گا، اور یہ $10 ارب پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر میں آ جائیں گے، تو تھوڑی وہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو سکیں گے۔ بہرحال امریکہ سعودی عرب کی جو بڑی مدد اس ٹائم پہ کر رہا ہے وہ یہی ہے، وہ اتحادی ممالک کی بڑی مدد کرتا ہے یورینیم کی افزودگی کے لیے۔ جو پورا ان کا پلان ہے وہ باقاعدہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ سعودی عرب میں یورینیم کی افزودگی وہ خود کریں گے۔ اب یہی یورینیم کی افزودگی وہ ایران میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ حملے جو کیے گئے ایران پہ، یہ بھی اسی پس منظر میں کیے گئے ہیں۔ اور اب تو ایک اور مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے ایران سے، جو انگلینڈ جو ہے، UK جو ہے، انہوں نے اپنے اڈے دے دیے، اس کا مطلب کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے، اور ان کے مطالبے پہ امریکہ نے مطالبے کر دیے، اور اسرائیل کا شروع سے یہی مطالبہ تھا۔ اور اب تو عرب ممالک بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہمارے حوالے کر لیں۔ یہ امریکہ بہادر کہہ رہا ہے ایران سے کہ اب یہ بھی شامل ہے، اب یہ میزائل، کیونکہ آپ کی یہ کیپیبلٹی موجود ہے، آپ نے سارا کام اس پہ کیا ہوا ہے، ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہمارے اتحادیوں کو بڑی مشکل آ رہی ہے، ہم نے آپ کو مارنا ہے، آپ یہ ایک وار کر رہے ہو، آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، یہ بھی ہمیں دے دو، تاکہ ہاتھ پاؤں جس طرح آپ کے باندھے ہیں مزید آپ کو پیٹا جا سکے۔ آپ اس ایک وار سے ہمیں بڑا پریشان کر رہے ہو۔ مطلب یہ بھی اب ان کو چاہیے، مگر ایران اسے امریکی اڈوں پہ استعمال کر رہا ہے، آگے اسرائیل بھیجنے کی تیاری اسے کر رہا ہے، اور وہ اپنے نشانے پہ جو وہ بھیج رہا ہے وہ نشانے پہ ہی ارسال ہوں گے۔ اتنی آسانی سے وہ اپنے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پہ، ہائپر سونک پہ، سپر سونک پہ، ایران کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ایران نے ایک اور بھی اہم، جو ہم سنی اور اہل تشیع اور سنی حضرات کی بات کرتے ہیں، تو ایران نے جو کل مسلسل حملے کیے ہیں، جو میزائل وار کیے ہیں امریکی اڈوں پہ عرب ممالک میں، ان میں جو جمعے کے روز ان کے مشہور سنی عالم دین کو جو شہید کیا گیا ایران کے اندر،
2 روز قبل مطلب ان کے نام سے وہ مولانا محمد انور ریگی ان کے نام سے میزائل پہ ان کے نام لکھ کے وہ میزائل وار کر دے گئے. ان کا اعلان تھا کہ انہیں جو شہید کیا گیا ہے یہ نفرت پھیلانے کے لیے جو وہاں پہ امریکی ایجنٹوں نے یہ کوشش کی ہے اور تعصب کے بنیاد پہ یہ جو ہے فرقہ وارانہ فسادات بنانے کے لیے انہیں شہید کیا گیا. تو باقاعدہ میزائلس پہ ان کے نام لکھے ہیں. جو مولانا محمد انور ریگی ہے ان کا نام لکھا ہے اور وہ میزائل پھر وار کیے ہیں کویت پہ، بحرین پہ اور اردن پہ. عرب ممالک میں اسپیشلی متحدہ عرب امارات نے مذمت کی ہے ان 3 ممالک پہ، کویت پہ، اردن پہ اور بحرین پہ، اور ساتھ ہی مذمت کی ہے باب المندب پہ سعودی عرب کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے، ان کے ساتھ کھڑا رہنے. ان دونوں کے مابین، عرب ممالک کے مابین ہم سمجھتے ہیں کہ سارے عرب ایک ہیں، مگر ان کے یہ جو اختلافات ہیں وہ پچھلے سال ہی ظاہر سامنے آ گئے دنیا کے سامنے جب یمن میں حالات خراب ہوئے اور متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں. اب ان کی دوستی ایسی ہے مگر چونکہ قریبی بھی بہت ہیں، مفادات بھی ایک ہیں، اور متحدہ عرب امارات سعودی عرب سے بہت چھوٹا ہونے کے باوجود انہوں نے صرف تیل پہ 33% تیل پہ ان کا انحصار ہے. سعودی عرب کی طرح یا دیگر عرب ممالک کی طرح ان کا مکمل طور پہ تیل پہ انحصار نہیں ہے. وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف گئے ہیں، وہ پورا بزنس کرتے ہیں، وہ بندرگاہیں انہوں نے اپنی ڈیولپ کی ہے، وہ سیاحت کی طرف ان کی توجہ ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ڈیولپ کیا ہے. اور اوپیک سے بھی نکلنا چونکہ سعودی عرب کو ناراض بھی کر دیا مگر وہ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہیں. جو نقصان ان کا ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے اربوں ڈالر جو ہے ان مشکل حالات میں جو ہے وہ اپنے ملک میں عوام کو ریلیف بھی دیا ہے تاکہ ان کا ملک دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ان کا مسائل ان کے ایران کے ساتھ آئے تھے تاکہ وہ کھڑے نہ ہوں. اب انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ سعودی عرب کی حمایت کی ہے. ساتھ ہی یمن والا حالات ناظرین پاکستان کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا امتحان ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارا امتحان شروع ہو. جو لگ ایسے رہا ہے، جو حالات ایسے بننے جا رہے ہیں، جو وزیر داخلہ ان کے موجود ہیں ان سے بھی پاکستان کی بڑی قریبی بات چیت ہوئی ہے، یمن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، جو امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کا پاکستان نے کردار ادا کیا اور جو معاملات خراب ہوئے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. مگر پاکستان نہیں چاہتا کہ سعودی عرب پہ ایران اپنے حملے کرے. مگر اب اس طریقے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایران جو دوسرا گروپ ہے سنا میں حوثیوں کا، اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے. ایران کا جتنا بھی اسلحہ ہے وہ ایران فراہم کرتا ہے. اور جو وہاں پہ عدن میں دوسری سرکار ہے جسے پوری دنیا میں مطلب ایک سرکاری طور پہ جسے تسلیم کیا گیا ہے، اس حکومت کو سعودی عرب سپورٹ کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ حوثیوں کی تعداد کو دیکھیں اور حوثیوں کا اسلحہ دیکھیں تو وہ ان پہ بھاری پڑتے ہیں. اب باقاعدہ وہاں پہ یمبو میں جو یمبو بندرگاہ ہے، جہاں پہ سعودی عرب کی بندرگاہ ہے یمبو میں، وہاں سے جو 2 تیل کے ٹینکر، چونکہ عرب ممالک کا زیادہ انحصار اس تیل پہ، جو زیادہ اچھے تعلقات ان کے بنتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اور چین کے ساتھ، ان کی آبادی بہت بڑی ہے، ان کو تیل بڑے پیمانے پہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ 2 ٹینکر جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بھی انڈیا اور چین کے لیے جو ہے وہ یمبو سے نکلے تھے اور وہ آگے جا رہے تھے. وہ پھر بعد میں بحیر احمر میں انہوں نے اپنے راستے بدل دیے کیونکہ وہاں پہ یمنیوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان جنگی کر دی ہے. سعودیہ کو مکمل ناکہ بندی بھی اس کی ہوئی ہے. یہ ناکہ بندی ہے جب آپ ان کا ہر چیز کو جو ہے وہ آپ روک لیتے ہیں. تو دنیا کا اگر آپ 40-45% پوری دنیا کا آپ انرجی کو بند کر دیں گے تو وہ ساری دنیا وہ ٹھپ ہو جاتی ہے اور معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. اور چین نے بڑا اعلان کیا ہے کہ $2 ارب روزانہ کے لیے چاہیے ہوں گے، جس طرح اگر آپ نے ابنۂ ہرمز کو کھولنا ہے. ابنۂ ہرمز انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا. اب امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر سپوز ایران جوہری پروگرام کرتا، یہ بعض دوست کہتے ہیں کہ بڑے نالائق ہیں اور کئی ملکوں نے مدد کی اور پھر بھی یہ نہیں بنا سکی. بھائی وہ بنا نہیں رہے تھے، انہوں نے فتوے جاری کیے تھے. آیت اللہ خامنئی شہید کا فتویٰ بھی موجود ہے. اب بھی ایران باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بنا رہے ہیں. جب وہ 92% پہ چلے گئے تھے، 98% پہ چلے گئے تھے، جہاں پہ ان کو بنانا بڑا آسان تھا،
انہوں نے معاہدہ کر دیا تھا اور اپنا یورینیم کی جو افزودگی تھی وہ حوالے کر دی تھی روس کے. تو یہ کرنا نہیں چاہ رہے, اور امریکہ نے اگر یہ بناتے تو یہ 20-25 سال میں بنا لیتے. بڑا لمبا وقت تھا. امریکہ نے وہی بہانہ بنایا. اب وہی یورینیم کی افزودگی ہم نے 2 دفعہ کہہ دی ہے کہ وہ سعودی عرب میں خود ہی کرنے جا رہے ہیں, مگر ایران کے لیے اسے قبول نہیں ہے. حالانکہ ایران نے دنیا میں ثابت کیا ہے کہ 20 سال ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کیا ہے. باقی ہم کوئی جوہری پروگرام کی طرف نہیں جا رہے. وہ واضح طور پہ کئی اعلان کر چکے ہیں. بہرحال پاکستان, جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا آگے جا کے اگر یمن کی اور سعودی عرب کے مابین اگر حالات خراب مزید بھی ہوتے ہیں تو پاکستان بڑی احتیاط کرے گا. پاکستان فوری طور پہ اس جنگ میں نہیں کودے گا. آپ کا معاہدہ ہے, ہمارا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ یمن کے ساتھ ہے, مگر ہمارے بھی افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ ہماری لڑائی 30 دن 40 دن مسلسل چلی رہی. اس میں تو ہم نے سعودی عرب کی کوئی مدد دیکھی نہیں, کیونکہ اگر ہم پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے, ہماری لڑائی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ اس پہ تصور کی جائے گی. اگر اس پہ لڑائی ہے تو وہ ہم پہ تصور کی جائے گی. مگر ہم نے مسلسل 2-3 ماہ افغانستان کے اندر لڑائی لڑی اور ہم نے باقاعدہ اپنے فائٹر جیٹ استعمال کیے. تو اگر یمن کی اپنی لڑائی رہتی ہے تو میرے خیال میں اسی طرح جس طرح پاکستان اکیلے اپنا سب کچھ یک طرفہ طور پہ افغانستان پہ کارروائیاں کرتا رہا, اسی طرح سعودی عرب بھی اپنی کارروائیاں اگر یمن کے ساتھ حالات آگے بڑھتے ہیں اسی پہ کرے گا. اگر یمن پھر خود مختاری کی بات آتی ہے اور ایران پہ زیادہ معاملات, ایران کی زیادہ مدد حوثیوں کو شامل ہوتی ہے اور حوثی پھر سعودی عرب کو زیادہ نقصان دیں گے تو پھر پاکستان وہاں پہ کھڑا رہے گا. پاکستان کا اس جنگ میں آنا, ایک تو مسلم ملک کے خلاف پاکستان میدان میں کود پڑے گا, دوسرا ایران سے بھی خدشہ ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں, کیونکہ اوپنلی ایک گروپ کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, دوسرے گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے. اگر ایران کا یمن میں ان کو سپورٹ کرنا جائز نہیں ہے تو سعودی عرب کا یمن میں جو سرکار کی تسلیم کی ہوئی حکومت ہے ان کو سپورٹ کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہی ایک پیمانہ ہے کہ صرف ایران ہی دیگر ممالک میں اپنے پراکسیز کو رکھ رہا ہے, اپنے لوگوں کو رکھ رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو ایران بیسیکلی اپنے مفادات کا تحفظ وہ بھی کر رہا ہے. سعودی عرب اگر کہتا ہے کہ ہمارا بارڈر وہاں پہ ہے, اسی طرح شام میں جب ایران کو آپ کٹہرے میں کھڑے کرتے ہو تو شام کے بارڈر پہ ایران ہی پڑا ہے, ایران بھی اپنا ڈیفینس کر رہا تھا. تو اس ٹائم پہ ایران کے لیے وہ مناسب نہیں تھا, اور اس ٹائم پہ سعودی عرب کے لیے جائز ہے. کسی بھی ملک میں کسی ایک گروپ کو سپورٹ کرنا جو بھی کرتا ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر یہ ایک پیمانہ رکھ لیا جائے میرے خیال میں تو پھر بہتر رہے گا. مزید خبریں آئیں گی ناظرین, اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.